ہے ایسی مائیں؟ جی جی اب تو پیٹ میں بچہ موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے پاکستان والوں کا، ناٹک چل رہا، ناٹک فلمیں دیکھ رہی ہے بھوتوں والی، سینے پر رکھ کے سو گئے، اب رات بھر ڈرتی رہ گئی تو خواب میں ہی بھوت دیکھ رہی ہے۔ اب شوہر سے بولی میں نے خواب بڑے بڑے غلط دیکھے، ایسا کرو کسی میاں سے مجھے تعویذ لا دو۔ اور میاں بھی بعد بعد اتنا بڑا گنڈا ہے، صحیح بتاؤں، بعد میاں بھی اتنا نمبری ہے، کم بخت، اتنا مارا جائے گا اس میاں کو بھی۔ اچھا میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، جی سمجھے؟ میں میرے باپ، میرے دادا، پردادا، پھر جا کے ہم لوگ بڑے پیر صاحب سے ملتے، جی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن میں نقلیوں کی بات کر رہا ہوں، نقلیوں کی، مطلب 500 روپے لے رہا، 2,000 روپے لے رہا، کہہ رہا تجھے کرا دیا اسے یہ۔ اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے دیکھتے بولا ارے تیری تو میعاد رکھ دی، تو بچ کیسے گیا؟ اب وہ ڈر، اچھے میاں پاگل نہیں بننا چاہیے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اچھے کام نہیں کرتا، کسی کو سکون نہیں پہنچاتا، اور بس یہ لے اور وہ لے۔ ایسے حالات بڑے پیر صاحب، ایک واقعہ میں نے بہت دنوں پہلے تقریر میں کہا تھا، مجھے یاد آ رہا۔ بڑے پیر صاحب کی ایک کرام، بڑے پیر صاحب کا بچپنا، ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے دعا مانگی، اس نے کہا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ 9 ہاتھ کا؟ کتنے ہاتھ کا؟ 9 ہاتھ کا۔ تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ نہیں دیکھا۔ بول تو گئی، گاؤں کی عورتوں نے چڑھا دیا نا، منت مان لے، منت، اور بڑی والی مانی اس نے۔ منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، ابھی مجھ سے پہلے خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی جلیس صاحب قبلہ تقریر کر کے گئے ہیں، اور بہت شاندار نعت شریف پڑھی، شاکار ترنم شاعر اسلام مداح خیر الانام یونس رضا، کئی مرتبہ اسٹیجوں پہ ملاقات ہوئی ہے، مؤدب ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ ہمارے ان بزرگ سے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد محمد حسن، اتنے پیار سے نام بتا رہے ہیں کہ مجھ تک آواز بھی نہیں آ رہی ہے پوری۔ جی چلو، محمد حسن نام، یہاں سے ہمارے بھائی تک، یہ مفتی اسرائیل صاحب قبلہ ہے، ادھر تک ہمارے اس بچے تک، جتنے بھی ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کرسی پہ بیٹھ گئے ہوں، سب سے اچھا میں ہی ہوں، نہیں، کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو۔ بے شک۔ ابھی ایک بھائی ہمارا نوٹ دینے کے لیے آیا، کوئی پتہ نہیں کون کس حال میں ہے، کیا ہے، اللہ جانے۔ اپنے سے ہارتا کبھی کسی کو مت سمجھنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی۔ اب یہ ممبر شریف پر اگر میں سب کے نام لوں تو دیر ہوگی نا، اور مجھے سب کے نام یاد ہے بھی نہیں، میں آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں شاید، اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں، سفر زیادہ لمبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے، اور آج تو ڈرائیور بھی نہیں، میں خود ہی رامپور سے کار چلا کے لایا ہوں۔ بہرحال تو منبر شریف پر نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، مگر مجھے اپنے نبی کا فرمان ضرور یاد ہے۔ اب ان کا تعارف کراؤں تو کراؤں کیسے، نام یاد نہیں ہے، مگر ایک بات بتائیں، اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ اگر کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ
والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. بے شک کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. برکتیں فرمائے. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ 5 چیزیں. سبحان اللہ. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. بے شک. کیا کرنا بولو؟ اب ایمانداری سے بتائیے اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر ولیمے میں دعوت ہو جائے تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے، سڑا سڑا. اور تم ہی نہیں، بعض مولانا بھی بہت ہی کھاتا ہے. اللہ فرمائے. نہیں مفتی صاحب کے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی اگر کھینچ لیں گے تو چلے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بعض اس بندے کی کوئی صحت ہے، مگر دیکھیو. کھانا کھا لیا بیٹا تم نے بھی؟ جنہوں نے کھلایا ہوگا بس وہی سمجھتے ہوں گے. اللہ برکت فرمائے. نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت. آج سے 2 لقمے، اللہ برکت فرمائے، آج سے 2 لقمے کم کھاؤ گے، کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں آئے گی، جی جی. سستی نہیں آئے گی. نماز پڑھو گے گیس کم بنے گا. جو ڈوں ڈوں کرتے گھومتے ہو نا، پھر گیس کم بنے گا. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا وقت نہیں ہے، خالی بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رہا ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مگر بات ہے. زندہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز بے شک. پڑھنے، سبحان اللہ. اللہ برکتیں فرمائے، تو ہمارا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. جی جی. نیت بنتی ہے بھائی یزید پور میں اور ٹہلیا سرسمہ دورائی کی قوالیوں میں. جی جی جی. ہاں. ابھی میں آیا ہوں تو پی پی کرتے کرتے میں تھا. عورتیں نہیں ہٹ رہی ہیں، عورتیں نہیں، اتنی عورت جا رہی ہے عرس میں، صحیح بتا رہا ہوں، اتنی عورت جا رہی ہے. اور 1 سال تو شیخ چلی آیا تھا یہاں، جی جی. میری کئی تقریریں ہوئی اس پہ. یار عرسوں میں لوگ برکت لینے جاتے ہیں، دعائیں لینے جاتے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی اولاد مانگنے جاتے ہیں، اچھی چیز ہے. مگر ان کم وقتوں نے کس کو بلایا؟ شیخ چلی کو. جیسے بڑی برکتیں ملیں گی شیخ چلی سے، وہ گھٹنا پہن کے پورے محلے کو لوٹ کے چلا گیا. جی جی. اور بیچارہ کسی نے مکان بنایا کچا بچا کو، کیونکہ ہمارے یہاں گھوٹالے بہت ہیں نا، پیسے کم ہیں، گٹکا کھائے گا چھین چھین کے، کبھی اس کا چھین لیا، کبھی اس کا، اپنا خود کماتا نہیں. ابا بولے میرے پاس نہیں، چل لے کے آ، تو کبھی کسی کی بیٹری کھول لی، کبھی کسی کا نل کھول، ایک کی چھت پہ چڑھ گئے گرا دیا چھجا. یہ حالات مسلمانوں کے. لیکن میں جو کہہ رہا تھا مسجد میں اگر نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ راز الہبادی نے کہا، پڑھ دوں؟ جی. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بابا سبحان اللہ. کیا بات ہے. اگر ذرا پیار سے بولو گے نا تو میری نیند بھی بھاگ جائے گی، آواز بھی کھل جائے گی. جی جی جی. سبحان اللہ. ورنہ جمع ہوئے جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں. اللہ برکت فرمائے. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو بھی بابا بابا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب؟
سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. کیا بات ہے, زندہ باد. آج جاہل بھی کیا بات ہے. آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرزمین باجاجیت پور کا سنی مسلمان چشم غوث البرا حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ زندہ باد. بیٹا اس پہ نا تھوڑا منہ الگ ہٹا کے نعرہ بولیو, ٹھیک ہے. اب اتنی بھی نہیں کہ اسٹیج کے پیچھے چلے جاؤ, اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھیو. ایک بندہ بریلی کے علاقے میں وہ نعرہ لگاتا ہے, ایک جلسے میں دونوں لڑ گئے. ہے نہیں, بولے میں لگاؤں گا, یہ بولے میں لگاؤں گا. اب میں آرام کر رہا تھا اور دوسرے قاری دلشاد پتہ نہیں کون تقریر کر رہے, وہ بیچارے باہر گئے. ہاں بہرحال کلیئر والے جو بھی ہو. ہاں اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے, کیوں جلسہ رک گیا؟ بولے حضرت دو مولانا لڑ گئے. مجھے پتہ چلا ان میں مچھردانی کا ڈنڈا لے کے اتنا موٹا جب گیا ہوں, کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا, میری عادت ہے جتنا موٹا ڈنڈا لے کے, اور جب دونوں کو مارا ہوں رپٹایا ہوں اسٹیج سے. اگر ہمارے یہاں ایسا جھگڑا ہوگا اسٹیج پہ تو پھر ان لوگوں میں کیا ہوگا. اس لیے نعرہ تھوڑا حساب سے لگے بیٹا. اب بات چل رہی تھی سرکار غوث پاک کی. جی جی واہ واہ واہ. میں نے اس بچے کو دیکھا, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہوگا, ویسا ہوگا, یوں ہوگا اور توں ہوگا, وہی نہیں. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ کسی کے نا تھوک نکلتا ہوتا ہے اور لگا ہوتا ہے, مگر وہ بڑا کام کا ہوتا ہے. آپ یہاں سے جائیے پیلی بھیت شریف. پیلی بھیت شریف میں کلہ والے کا نام آتا ہے جس کا نام ہے شاہ جی میاں حضور. آپ نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور. شاہ جی میاں حضور سے دو مولانا جلتے تھے. اچھا بعض مولاناؤں میں بھی اتنا حسد ہے, اللہ معاف فرمائے, بڑی پٹائی ہوگی ان کی قبرستان میں. ہاں, اور ایسے ہی پیروں میں, اور ان پیروں کو تو اتنا مارا جائے گا, لتاڑ کے مارا جائے گا. کم وقت اتنا نمبری ہے, عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہوتا. عورتوں سے پاؤں پھیلا دیے اور عورتیں دبا رہی ہے. وہ عورتیں فیضان لوٹ رہی ہیں. اور ایمانداری سے بتاؤ, جو عورتوں سے اگر ہاتھ پاؤں دبا وہ پیر ہو سکتا کیا؟ نہیں. اسے نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, اور مار رہا سلبے پہ سلبا اور کہہ رہا حق علی حق. اس کی نلی توڑ دیا, نلی. قبرستان بہت مارا جائے گا اسے, بہت ہی مارا جائے گا اسے, صحیح بتا رہا ہوں. اتنا چیخے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو تو. ہاں ارے حضرت ہم نے پڑھا ہے مفتی صاحب, قرآن شریف کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. جی جی حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو, اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں
اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، چر لیں، تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ چلم پہ چلم مار رہے اور گئے حق علی حق علی۔ اب بتاؤ اس کا کیا، بہت ہی مارا جائے گا۔ شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، دو مولانا انہوں نے سوچا یار یہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی، ان کو لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں، انہوں نے وضو بنایا، مسا پورا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسا جو فرض ہے وہ کر لیا، سنت ادا نہیں کی، اور جب سنت ادا نہیں کی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہ جی میاں اتنی دور تھے، کہا جلدی چلو، مولانا بولے نا جلدی چلو جلدی، کہیں ایسا نہ ہو یہ نکل جائے، جلدی چلو اس کو پکڑ لے، مگر اللہ والا دل کے حالات جانتا ہے۔ شاہ جی میاں حضور وہیں پہ بیٹھ گئے، جب یہ دو مولانا پہنچے، شاہ جی میاں حضور نے اپنی گردن پکڑی، اور پکڑنے کے بعد ادھر ہلائی ادھر ہلائی، بولے لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے الگ کر لی، اور پورا سر اپنے تالاب میں ڈبو دیا، پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ ڈبویا لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ ڈبو دیا، اور ڈبونے کے بعد پھر گردن پہ سر رکھ لیا اور بولے محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا اب بتاؤ اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ اب تو باد، غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ ان دونوں نے کلمہ قدموں پہ گر گئے، کہہ رہے پتا کیسے چلا آپ کو؟ تو شاعر کیا بولا، تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے۔ اے بابا سبحان اللہ، ذرا پیار سے بول دیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے بابا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب یہ میں نے ابتدا کر دی ہے، اب یہاں سے جو میرا اصول ہے تقریر کا آ جاؤ اسی پہ، کیونکہ میں نے اب بنیاد ڈال دی۔ حضور کے زمانے میں لوگ اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی، لوگ اپنے آپ کو جن کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ حقیر سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہمارا نصیب ہارتا ہے۔ ایک دن حضور نے دیکھا، ابتدائی دور کی بات ہے، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے جی جی، تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب تو 3 بیٹیوں والے خوش ہو گئے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ بابا سبحان اللہ۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت، کس کی وجہ سے بولو؟ یہ میں نے بنیاد اب دوسری حدیث کی ٹکر پہ سناؤں گا۔
اور جو بات لاؤں گا قرآن و حدیث سے. مجھے ایسے ویسے مولانا مت سمجھیے, جی ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. سمجھے, میں کسی مولانا کے اس دور کی بات نہیں کرتا, ڈائریکٹ یا تو قرآن یا حدیث کی وہاں لے جا کر کے رکھوں گا کہ کوئی مائک علا لیے کہی نہیں سکتا میں ان کی بات نہیں مانتا. جی 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 جی. اب یہ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار. بے شک. کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے. اللہ برکتیں فرمائے. آپ امام صاحب ہیں؟ اچھا, صدر صاحب ہیں مسجد کے. اچھا, محمد رضوان صاحب آپ کے نام؟ ظہیر اللہ. بہرحال جو بھی ہیں صافہ باندھا, اللہ سلامت رکھے. جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی تو وہ جنت کا حقدار. کیوں؟ صحیح پرورش. اب ذرا حدیث سنو اور اپنے گریبان میں جھانکنا. نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے لوگ بولو؟ اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر بھی نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو اس کی نمازیں بھی نہیں, روزے بھی نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں, حج بھی نہیں, کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا. اب نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اب ذرا اس بات پر توجہ رکھنا. ایک طرف نبی نے یہ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں جنت کا حقدار, 2 بیٹیاں ہوں جنت کا حقدار, 1 بیٹی ہو جنت کا حقدار اگر ان کی صحیح پرورش کرے. اور نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کون کون نہیں جا سکتے؟ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا, ماں باپ کو ناراض کرنے والا, ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا. نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. آپ سمجھ رہے ہوگے دیوس کون ہے؟ بایزید پور میں کس کا نام ہے؟ ذرا سنو پیارے, دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے زینے کی آڑ میں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنا جسم دکھا رہی ہے. اب ذرا اس جلسے میں بایزید پور کے غیور مسلمانوں, نبی کی حدیث کو کوئی مائی کا لال اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا. کان کھول کے سنو, نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو وہ ہے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو, جس کی بیٹی فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو, جس کی بیٹی موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہو. اب تمہیں دیکھنا ہوگا تمہارے یہاں اگر شادی ہو تو تمہاری بیٹیوں کا پہناوا کیسا ہے. تمہارے یہاں پہ کوئی فنکشن ہو تو ہماری بیٹیاں صحیح کپڑے پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی ہیں؟ میں گارنٹیڈ بولتا ہوں یہ بایزید پور کی سرزمین ہے. یہاں پر بھی اگر شادی ہوتی ہے تو 50 لڑکیاں ایسی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں مل سکتا, جن کے گلے چرے ہوں گے, جن کی آستینیں کٹی ہوں گی, جن کے بڑے بڑے شرارے اور غرارے. یہ باپ کہاں ہے؟ یہ ماں کہاں ہے؟ کوئی مولانا نہیں کہتا, کوئی پیر نہیں کہتا, کوئی مفتی نہیں کہتا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹی آوارہ گھومے وہ کتنی نمازیں پڑھے, کتنی
روزے رکھے, کتنے حج کرے, کتنی زکات دے, اگر اس کی بیٹی آوارہ ہے, شریعت کے خلاف قدم اٹھتا ہے, تو وہ ماں باپ دیوس ہے, اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن فیضان غوث الورا کانفرنس سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. میں تو اپنی بات, اپنے شیشہ, اپنے ہی چہرہ دکھاتا ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ میں نے دونوں حدیث رکھی. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اگر صحیح پرورش کر دو تو, اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہے. او بیٹا بات مت کرو, اگر آزاد چھوڑ دو تو. اب تمہارے یہاں شادی ہوگی, بیاہ ہوگا, کوئی فنکشن دیکھ لینا تم, لڑکی تو لڑکی ادھیڑ اتنا منہ پہ لپیٹے پڑی ہوگی, بوڑھی گھوڑی نئی لگام. اور اچھے یار حد تو یہ ہو گئی, وہ باپ ہے. کون ایسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھا؟ اور یہ بھائی, میں تو ان بھائیوں پہ اف کرتا ہوں, تف تو نہیں کر سکتا. یار تم اس لائق نہیں ہوئے کہ اپنی بہن کے سر پہ آنچل لگ دیتے, تم اس لائق نہیں ہوئے اپنی بہن کو دوپٹہ اڑا دیتے. کون بھائی تو اس لائق ہوتا؟ تمہارے ہاتھ ہیں ایسے؟ کون بھائی ہے جو اپنی بہن کو دوپٹہ اڑائے گا؟ وہ بھائی جو ڈیجو پہ کولے مٹکاتا ہے, وہ بھائی جو آدھے سے زیادہ چھکا بنا پڑا, وہ بھائی جو نچکیا ہو گیا نچکیا. تم دیکھ لینا باز باز لڑکا گلے میں چین پہنا ہوگا, ہاتھ میں چین کڑے پہنا ہوگا, دو دو تین تین انگوٹھیاں پہنا ہوگا, بال ہوں گے غیروں جیسے, لڑکیوں جیسے کنگے لگائے پڑے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بننا چاہ رہا؟ چھکا تو بن گیا, اب تالی بجا کے کہاں ٹھمکا مارے گا؟ مرد تو رہا نہیں. اور مرد اپنی بہن کو دوپٹہ اڑاتا ہے. پرانے یہ لوگ تھے, ان کی مونچھ تھی, ان کی ڈاڑھی تھی, ان کے مرد تھے. مگر آج کا, اب میں ماں باپ سے, بیزید پور میں کم سے کم 100 گھر تو ہوں گے حضرت, 200 گھر تقریباً. اگر 200 گھر میں لڑکیاں ہیں تو 150 گھر ایسے ہیں جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہے. اچھا بیٹیوں پہ, یہ بیٹوں پہ نہیں ہے. ابھی تمہاری طرف بھی آؤں گا بیٹا, لیکن ذرا میری طرف توجہ دو. اب دنیا ہم پہ تھوک رہی ہے. مسلمان کی بچی مر سکتی تھی مگر کسی ہندو کو اپنی زبان نہیں چسا سکتی تھی. آج 10 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی, چلی گئی اپنے دھرم. تمہیں کیا پتا, ہم ہندوستان میں گھومتے, یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, یہ لوگ انہیں معلوم ہے, ان سے پوچھو تمہیں کیا پتا. تمہارے گاؤں میں ڈی جے آ گیا, ہے کر کے کولے مٹکا لیے, تمہیں یہی پتہ نہیں اماں گھر چھت پہ کھڑی ہے یا بہن چھت پہ کھڑی ہے, خالہ چھت پہ کھڑی ہے. شرم حیا غیرت سب ختم ہو گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا, ہم سے پوچھو. پوری دنیا اسلام کی دشمن ہو چکی ہے, اور ہمارے بچے معلوم ہے کائے پہ لڑ رہے ہیں؟ ڈھول پہ, تاشوں پہ, گاجوں پہ, میلوں پہ, ٹھیلوں پہ. بس محرم کا مہینہ آیا, ہری پٹی باندھ اور ڈھول پہ شراب پی پی کے ناچ رہا. ایمانداری سے بتاؤ, شراب پی کے ڈھول بجانے والا کیا حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو ہو سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں. آدھے سے زیادہ یہ ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. جلوس محمدی کتنا پاکیزہ جلوس, جیسے ہی نکل کے گیا گلیوں میں لڑکیاں چھت پہ کھڑی ہیں, یہیں پہ زیادہ کود کود کے نعرے لگاتا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تاکہ وہ ہمیں دیکھے ہم انہیں دیکھے. اس سے یہ پوچھو, ایمانداری سے بتاؤ, جو لڑکیوں کو دیکھ کے کود رہا, ناچ رہا, یہ غلام نبی ہے یا اس کے رگوں میں شیطان دوڑ رہا؟
جس دن اگر یہ پکا سچا نبی کا غلام بن گیا اس دن دنیا کی اس کو پوری دنیا مل کے جھکا نہیں سکتی ہے. جی جی اب بات یہ چل رہی تھی کم سے کم 100 لڑکیاں ایسی ہیں, 100 گھر ایسے, 150 گھر ایسے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. مجھے اتنا بتا دو بایزید پور میں کس کی لڑکی ایسی ہے جس کی ٹرینیں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز چل رہا ہے, ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں, ٹرک چل رہے ہیں, ٹرینیں چل رہی ہیں, فیکٹری چل رہی ہے, کارخانہ چل رہا ہے, موبائل کے بغیر سارے ٹرک ڈوب جائیں گے, ٹرینوں میں آگ لگ جائے گی, بسیں پھک جائیں گی, فیکٹری لٹ جائے گی. بولو ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ ایک کی بھی بیٹی ایسی نہیں ہے. او باپ 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 کی عقل رکھو, تو بیٹی کو موبائل کیوں دیا ذرا ہی تو نہ بتاؤ. کس سے بات کرنے دیا؟ کون ہے ایسا رشتہ دار؟ اور عورتیں تو یہاں آئی نہیں مگر اپنے گھر جا کے بتانا. میں بتا دوں کام کی بات بتاؤں. ہر ماں کو پتا ہے, ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے کس سے باتیں کر رہی ہے. اگر پتا نہیں ہے تو کیا یہ ماں پاگل ہے کیا؟ پھر ماں کیوں بنی؟ ہم لوگ نا نعرہ لگا دیتے نا کھڑے ہو کے جلسے میں کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ. بڑے پیر صاحب کا تم نام لیتے ہو, تم نے یہ کرامت سنی ہوگی بڑے پیر صاحب کے ابا کی کہ جا رہے تھے ندی, راستے میں پڑی, سیب بہ کے آ رہا تھا, انہوں نے سیب کھا لیا. پھر معافی تلافی کے لیے ندی 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 چلے تو ایک باغ تھا, وہ بھی سید صاحب کا تھا, آل رسول کا, ان کا نام سید عبداللہ سومئی تھا. ان سے کہا چچا میاں یا تو اپنے سیب کی قیمت لے لو, میں نے ایسے ایسے کھا لیا, یا پھر معاف کر دو. تو انہوں نے سوچا بیٹا کون سے خاندان سے؟ سید خاندان سے. تو وہ بھی تھے. بولے اس زمانے میں ایسا بچہ مل جائے. کہا ٹھیک ہے تمہیں میرا باغ رکھانا پڑے گا. یہ سب باتیں ہوئی تھی نہیں, تم نے سنا ہوگا. انہوں نے باغ بھی رکھایا. بولے اب معاف کر دو. بولے نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. لیکن کہا اچھا بیٹی سے؟ کہا سن تو لو بیٹی کیسی ہے. ایسی بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی خراب ہے, جس کی آنکھیں بھی بیکار ہیں, جو ہاتھوں سے بھی بیکار ہے, جو پاؤں سے بھی بیکار ہے, جو کانوں سے بھی بیکار ہے, اور جو زبان سے بھی بیکار ہے. یہ تو کہا تھا. اب بتاؤ جس کی آنکھیں بیکار ہوں, کان بیکار ہوں, ہاتھ بیکار ہو, پاؤں بیکار ہو, منہ بیکار ہو, زبان مطلب, تو اب بچے ہی کیا اس میں. مگر پھر بھی ایک سیب کی معافی تلافی کے لیے انہوں نے منظوری کر لی تھی. تم نے نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر, نعرہ. اس کا مطلب ہی نہیں سمجھی ہماری قوم, اور آدھے سے زیادہ مولانا بھی نہیں سمجھے. میں جا رہا تھا تقریر کرنے, حضرت فرید نگر ہے بریلی سے آگے, عصر کا ٹائم ہو رہا تھا. میں نے گاڑی روک دی, ڈرائیور سے میں نے کہا روکو نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھی, لڑکوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جو موبائل میں. سمجھو بڑے لوگ چپٹ گئے, ہاتھ چوم رہے ہیں. میں نے کہا یار بڑے اچھے لڑکے. اتنے میں گنے کی ٹرالی آ گئی, مجھے چھوڑ کے سب کھینچنے پہنچ گئے. یہ ہے نیکی ان کی. رکھے رہ گئے سید صاحب ایک طرف. ہاں ایک گنے کی ایک پتیلا, تیرا ابا کی ٹرالی. مطلب ایسے حالات, مونگ پھلی کا ٹھیلا آ جائے 2-4 چٹکا کے کھا جائے گا, کہہ کہ لو ذرا 10 روپے کی دے دیو, اور یہ جو 2-4 دانے کھا لیے تیرے ابا کے تھے کیا. لیکن میں جو بتا رہا ہوں ذرا سنو, توجہ رکھو, غور کرو, مطلب کیا تھا. جب باپ ایسا ہو, جب ماں ایسی ہو, تبھی تو بچہ غوث پاک پیدا ہوتا ہے. بڑے پیر کی ماں پیٹ میں بڑے پیر ہے, برتن مانج رہی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, جھاڑو مار رہی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, 15 پارے پڑھ لیتے ہیں, ان کی ماں پڑھ لیتی ہے. پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہیں, جب پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ قرآن ہوئے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے ایسی مائیں جی جی,
اب تو پیٹ میں بچہ موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے پاکستان والوں کا، ناٹک چل رہا، ناٹک فلمیں دیکھ رہی ہے بھوتوں والی، سینے پر رکھ کے سو گئے، اب رات بھر ڈرتی رہ گئی تو خواب میں ہی بھوت دیکھ رہی ہے۔ اب شوہر سے بولی میں نے خواب بڑے بڑے غلط دیکھے، ایسا کرو کسی میاں سے مجھے تعویذ لا دو، اور میاں بھی بعد بعد اتنا بڑا گنڈا ہے، صحیح بتاؤں بعد میاں بھی اتنا نمبری ہے کم بخت، اتنا مارا جائے گا اس میاں کو بھی۔ اچھا میں اس لیے کہہ دیتا ہوں میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، سمجھے، میں میرے باپ میرے دادا پردادا، پھر جا کے ہم لوگ بڑے پیر صاحب سے ملتے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن میں نقلیوں کی بات کر رہا ہوں، نقلیوں کی، مطلب 500 روپے لے رہا، 2,000 روپے لے رہا، کہہ رہا تجھے کرا دیا اسے یہ، اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا تجھے دیکھتے بولا ارے تیری تو میعاد رکھ دی، تو بچ کیسے گیا؟ اب وہ ڈر اچھے میاں پاگل نہیں بننا چاہیے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اچھے کام نہیں کرتا، کسی کو سکون نہیں پہنچاتا، اور بس یہ لے اور بول، ایسے حالات۔ بڑے پیر صاحب، ایک واقعہ میں نے بہت دنوں پہلے تقریر میں کہا تھا، مجھے یاد آ رہا، بڑے پیر صاحب کی ایک کرام، بڑے پیر صاحب کا بچپنا، ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے دعا مانگی، اس نے کہا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ 9 ہاتھ کا؟ کتنے ہاتھ کا؟ 9 ہاتھ کا۔ تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ نہیں دیکھا۔ بول تو گئی، گاؤں کی عورتوں نے چڑھا دیا نا، منت مان لے، منت، اور بڑی والی مانی، اس نے